بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے شریعت مطہرہ نے بچے کے پیدائش کے وقت جن احکامات شرعیہ سے آگاہ کیا ہے اس میں سے ایک حکم بچے کے کان میں اذان دینا ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن ابن علی حین ولدتہ فاطمہ بالصلاۃ۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حسن ابن علی کو جنم دیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی کان میں نماز کے اذان کی طرح اذان دیتے ہوئے دیکھا اور سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان کہی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ابو داؤد کی روایت کی وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ بچے کے پیدائش پر اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنا سنت ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو جو جاری قرار دے دیا، اس کی علماء نے بہت ساری حکمتیں لکھی ہیں۔ اس میں سب سے اہم ترین حکمت یہ لکھی کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے کان میں سب سے پہلی جانے والی آواز اللہ رب العالمین کی توحید ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، اور اسی توحید کی بلند پایہ دعوت کی وجہ سے انشاءاللہ امید ہے کہ وہ مرتے دم تک ایمان پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے گا۔ اسی طرح بعض علماء نے حکمتوں میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ بخاری مسلم میں روایت ہے کہ شیطان جو ہے وہ اذان کی آواز سے بھاگتا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو جاری کر کے ہمیں یہ بتایا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی شیطان جو بچے کو ستانے کے لیے آتا ہے، اسی لیے بچہ روتا ہے، تو اس کو بچے کو اس کی شر سے بچانے کے لیے اور وہاں سے بھگانے کے لیے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ اسی طرح ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اذان دینے میں سب سے بڑی حکمت جو ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو دنیا میں آتے ہی یہ بتا دیا جاتا ہے کہ دیکھیے آپ ہمیشہ زندگی میں اس عقیدے پر قائم رہ کر کہ اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ ہے، اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہے، اس پر قائم رہ کر اس کی دعوت بھی دینا، یعنی مسلمان پیدا ہوتے ہی جس چیز کو اپنے ساتھ لیتا ہے، یعنی دنیا کے اس رنگین اور خوبصورت ماحول میں، اس کیف و سرور میں وہ جب آتا ہے تو اس کے کان میں سب سے پہلی دی جانے والی آواز اور پڑھی جانے والے الفاظ وہ اذان ہوتی ہے۔ تو یہ سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ شہر کے تجربات کے اعتبار سے ہم بتاتے ہیں کہ بہت سارے ہم لوگ کبھی جا رہے تو لوگ آتے ہیں کہ مولانا بچہ پیدا ہوا ہے، تھوڑی اذان دینے کی ہے۔ ہم ان سے سوال کرتے کہ کب بچہ پیدا ہوا، تو کوئی کہتا ہے 3 گھنٹے ہوئے، کوئی کہتا ہے 5 گھنٹے ہوئے، کوئی اذان دینے والا نہیں مل رہا ہے۔ تو نعوذ باللہ من ذالک ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کی اذان کوئی عالم دین دے، اگر موقع ملے تو بہت اچھا، لیکن اذان فوراً کان میں کہنا یہ زیادہ بہتر سنت ہے کہ بچہ دنیا کی کسی آواز کو سننے سے پہلے توحید الہی کی آواز کو سن لے۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا کہ اذان صرف مرد ہی نہیں بلکہ عورت بھی، اگر کوئی نہیں تو عورت بھی اس کے کان میں اذان کہہ سکتی ہے اور یہ سنت واقع ہو جائیں گی۔ لہٰذا اس سنت کی طرف ہمیں دھیان بھی دینا چاہیے اور اس بات کا خیال بھی رکھنا چاہیے کہ اتنی دیر نہ ہو جائے کہ بچے کے کان میں اللہ کی توحید پہنچنے میں تاخیر اور دیر ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔